آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم اس وقت سورہ الاعراف پہ موجود ہیں اور ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کے بیچ میں آن اینڈ آف کبھی کوئی چھٹی ہوئی ہے، تو ہماری تمام لیکچرز جو ہیں میرے چینل وزڈم ود سلمان فیس پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور آپ سے میری جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی کہ پچھلی کلاسز جو ہیں ان کو ایک دفعہ سن لیا کریں، تقریباً 1 گھنٹہ۔ ابھی جیسے لاسٹ میں نے اپنی ٹریولنگ سے واپس آ کے میں نے کلاس کو اپلوڈ کیا ہے، تو کیونکہ وہ عید سے پہلے کی تھی، اور بٹ یہ ہے کہ میں نے اپلوڈ ابھی کیا ہے، تو وہ 1 گھنٹے کی تقریباً کلاس ہے، تو آپ ضرور اس کو بھی سنا کریں کیونکہ اس سے آپ کی تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس وقت جو سورہ اعراف میں ایک نظم کے ساتھ ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو پچھلا رکوع تھا ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ جو قانون آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا قانون ہے، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا اپنی برکتوں کا جو قانون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات پر پورے اترتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے زمین اور آسمان کے دروازے جو ہیں وہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے کر، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ان کو احساس ہو کہ ہم نے جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا کے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں اگر اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنت جیسی نعمتیں پائیں گے، اور اگر برے اعمال کریں گے تو ہمیں دوزخ جیسی تکالیف جو ہیں وہ ہم کو ملیں گی۔ تو آج کی جو آیات ہیں یہ بیسیکلی اسی کی کنٹینیوٹی ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم کیا، وا اور لم نہیں، یعنی کہ کیا نہیں، یہدی ہدایت ملی للذین، وہ لوگ جو یرثونا وارث ہوئے، الارض زمین میں، من بعدی، من سے بعد اہلیہا، وہاں کے ان کے اس کے جو رہنے والے ہیں، ان کے لو نشاء، اگر ہم، لو اگر، نشاء ہم، شاء چاہنا، یعنی کہ نشاء، لو نشاء اگر ہم چاہتے، اصبناہم تو ہم ان پر مصیبت ڈالتے، بھی ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ونتبع اور ہم مہر لگاتے، ونتبع اور ہم مہر لگاتے، الا پر قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم سو وہ لا نہیں، یسمعون نہیں سنتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے ان کے من بعد اہلیہ، ان کے وہاں کے جو رہنے والوں کے بعد، اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبتیں جو ہیں وہ ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے، سو وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف لوگوں کو جب مختلف قسم کی آزمائش، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی تکالیف اور مختلف قسم کے ایسے موقع انسانوں کی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے وہ نصیحت کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں اقتدار دیتے ہیں اور انسان کو اب طاقت عطا فرماتے ہیں یا غلبہ دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مصیبت میں ہی ڈالے رکھتے اور ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگ جاتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہی میں سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت لے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہدایت نہیں لیتے، اور مختلف قسم کے لوگ، کچھ لوگ جو ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رحمان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تل کا یہ القرا، بستیاں، نقصو ہم اصل میں بیان کرتے ہیں، علیکا تم پر، من سے انبائہا، انبا یعنی کہ نبا سے، نبا کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو خبر ہوتا ہے، کہ ان کی جو خبریں ہیں وہ ہم تم کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ہم آپ کو اصل میں بتا رہے ہیں، ولاقت اور البتہ جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات نشانیاں لے کر، فما سونا کانو تھے وہ لیؤمنون کہ وہ ایمان لاتے، بما کیونکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، من سے قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یتبع مہر لگاتا ہے اللہ اللہ پر، قلوبی دلوں پر، الکافرین کافروں کے دلوں پر، وما وا اور ما نہیں، وجدنا ہم نے نہ پایا، علی اکثرہم ان میں سے اکثر کو، من سے عہدن عہد کا پاس کرتے ہوئے، و ان اور اگر وجدنا ہم نے پائے، اکثر ہم وہ اللہ فاسقن نافرمان اور بد کردار، یعنی کہ فاسق لوگ جو ہیں ہم نے انسانوں میں زیادہ تر جو لوگ جو پائے مختلف ادوار میں، تو وہ نافرمان ہی تھے، یعنی کہ وہ کوئی نفس کا پتلا تھا، کوئی شیطان کی پیروی کرنے والا تھا، اور کوئی جو ہے وہ آخرت کا انکار کرنے والا تھا، اور کوئی جو ہے وہ شرک کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثریت کو ہم نے اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پایا ہے۔ ثم پھر باسنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی بھی آیات نا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی طرف فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے سردار، فظلموا بہا
پس ظلموا انہوں نے ظلم یعنی کہ ظلم کیا بہا ان کا، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ظلم کیا، ان سرداروں نے، فرعون نے اور ان کے سرداروں نے. فنظر سو تم دیکھو کیف کیا کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین، فساد کرنے والوں کا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم نے پیچھے اور انبیاء جو ہیں ان کے معاملات واقعات ہم نے اسٹڈی کیے دیکھے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور کہ یہاں پر کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے. اور خاص طور پہ اب کہا بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. فرعون جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بیسکلی ایک ایسی قوم ہے، اور فرعون کے جو لفظی معنی نکلتے ہیں وہ سورج دیوتا کے نکلتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ سورج دیوتا یعنی کہ سورج کو اپنے دیوی دیوتا مانتے تھے اور انہی کی وہ پوجا کرتے تھے. تو وہیں سے یہ قوم جو ہے وہ چلی، اور پھر اسی میں مختلف قسم کے انہوں نے جو فرعون جو تھے، ان کے بہت سارے فرعون ہوتے تھے، جو بھی ان کا بادشاہ بنتا تھا وہ اپنے ساتھ جو آخر میں جو سب سے مشہور بادشاہ فرعون جو ہم جس کو نام سے ہم جانتے ہیں وہ رامسس دوئم تھا، اور وہ اس نے بھی یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ خدائی کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اپنے تکبر اور اپنے جاہ و جلال میں وہ اس طریقے سے وہ موجود تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اب ان تمام لوگوں کے ان کے انجام کو جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے کہ ہم ان کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ یہاں پہ وہ معجزات خاص طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیں وہ ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا، ان نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ نشانیاں لے کر اللہ تعالیٰ کی اس قوم کی طرف جو ہے وہ گئے. وقال اور کہا موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول ہوں من سے رب العالمین، اس رب کا جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. حقیقن کا مطلب ہے کہ شایان ہے اللہ پر، ان کے لا نہیں اقولا میں نہ کہوں اللہ پر، اللہ پر، یعنی کہ حقیقی حق سے ہے کہ یہ اصل میں اللہ کا یہ حق ہے یا اللہ کے یہ شایان ہے کہ اللہ پر اللہ ان کے لا نہیں اقولا میں نہ کہوں اللہ پر الا سوائے الحق، مگر کسی حق کی کوئی بات جو ہے میں نہ بولوں اللہ کے خلاف. قد یقیناً جئتکم آئی ہے تمہارے پاس بینۃ نشانیاں من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج دے معیا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اب یہ وہ واقعہ جو جہاں سے اسٹارٹ کیا ہے قرآن کے پاک میں دوسرے مقامات پہ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ابھی یہاں پہ ڈائریکٹلی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے یہ ہم کلام ہو رہے ہیں فرعون کے ساتھ. تو اس سے پہلے کہ اگر واقعات تھے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ان سے ایک غلطی سے ایک شخص کو بچاتے ہوئے، ایک شخص جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، ان کی اس کو وہ بچاتے ہوئے جب اس کو ایک غصے میں موقع مار دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، اور وہ فرعون کی مطلب جو شخص جس کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جن کو بچا رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی وہ فرعون کی قوم سے تھا، اور یہ اس وقت اس کی مدد کے لیے وہاں پر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اینی وے فرعون کے قانون کے مطابق، اور وہی شخص جو ہے وہ جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جس شخص نے جو ہے وہ یہ جرم کر دیا ہے تو اب اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو جب یہ بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ وہاں سے علاقہ چھوڑ کر نکلتے ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں وہ فوری طور پہ ایک دوسرے علاقے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو جو میں نے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جب میں نے بتائی تھی تو وہ واقعہ میں نے آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا تھا. سورہ قصص میں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو وہاں پر وہ پہنچ کر کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے مدد کی دو لڑکیوں کی، ان کے والد صاحب نے ان کو پھر جاب آفر کی اور ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر دی. پھر اس کے بعد اپنا انہوں نے 8 سال کا ٹینیور پورا کیا اور وہ واپس اپنے علاقے کی طرف آئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی، اور اس وقت ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کا عصا جو تھا وہ اور ان کا ید بیضا یا ان کے ہاتھ اونچا کیا تو اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہوگی. تو یہ کچھ معجزے ان کو دیے، اور انہوں نے اس وقت کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہ اب فرعون کے دربار میں آپ جائیں اور اس کو جا کے دعوت دیں. تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تھوڑی سی ایشو تھا، جس کی وجہ سے جب ہم یہ جو دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ دعا جو ہے حضرت موسیٰ ہی کی دعا ہے، انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھ دے دیں. تو وہ اس کے بعد جو ہے اپنے فیملی کو لے کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، اور اب جو ہے آگے کی کمیونیکیشن جو ہے وہ یہاں سے اس وقت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کے دربار میں پہنچے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ تم جو ہو میرے رب العالمین جو ہے ان کا یہ حق ہے کہ کسی کے اللہ کے کا جو حق ہے اس کے شایان جو ہے ان کے ساتھ بات کرو، کوئی اور بات ان کے ساتھ نہ کرو. اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بنی اسرائیل جس کو اس نے قید کر رکھا تھا فرعون نے، اور بنی اسرائیل جو ہے اس نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا ہوا تھا کہ اس کے کچھ یوں سمجھ لیں کہ جو مستقبل بتانے والے ان کے پامسٹ کہہ لیں یا کچھ ایسٹرولوجرس کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک ہوگا لڑکا جو تمہارے لیے تم کو مارے گا. تو اس نے وہاں پہ ان کے تمام لڑکوں کو وہ مار دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا. تو خیر یہ پورا ایک واقعہ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو کس طریقے سے وہ انہی کے گھر میں
جو ہے وہ پلا بڑا، اور جو ان کی وائف تھی حضرت آسیہ، تو انہوں نے جو ہے جب ان کے اس واقعے کو ہم آگے دیکھیں گے کس طرح سے ان کی والدہ نے، ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو پانی میں پھینک ڈال دیں، اور پانی میں وہ اپنے لکڑی کے صندوق میں، اور وہ تیرتا ہوا اس کے پاس پہنچا، تو خیر وہاں پہ انہوں نے انہی کے گھر میں پرورش پائی. تو وہ بالکل مطلب ایک بادشاہوں والی زندگی تھی. اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے، علاقہ چھوڑ کر علاقہ بدر ہوئے، تو بالکل انہوں نے مزدوروں کی سی زندگی جو ہے وہ کاٹی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عروج اور زوال کی پوری کہانیاں جو ہیں وہ انسان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وقت جو ہے انسان کا بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے سارے معاملات جو ہیں ان کو مینج کرتا ہے. تو آگے کا ہم دیکھتے ہیں کہ قال، کہا، بولا، ان اگر کنتا تو جئتا لایا ہے بھی آیاتن کوئی نشانی فاتی بیہا، تو وہ تو لے آ. ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین، من سے صادقین، صادق ہے یا سچا ہے. فعل کا، پس اس نے ڈالا، فعل کا، پس اس نے ڈالا، اساہو، اپنا عصا، فاذا ہیا، پس وہ اچانک، صعبان، صعبان کہتے ہیں اژدہے کو، مبین، صحیح، یعنی کہ کوئی یہ جادو یا طلسمی اژدہا نہیں تھا، بلکہ ایکچوئل میں وہ اژدہا جو ہے وہ واقعی وہ اژدہا بن گیا، ان کا جو عصا تھا. وَنَزَعَ، اور نکالا، یدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تھرڈ پرسن، یعنی کہ اس کا ہاتھ، اپنا ہاتھ، یعنی حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ جب باہر اونچا کیا تو فائزہ ہیا، پس فائزہ، پس جب ہیا وہ ہو گیا، بیدا، یہ آپ کو بیز ہم نے پیچھے بھی ورڈ پڑھا تھا جو ہمارا آسان الفاظ کی پہچان ہے، اس میں بھی ہم نے بھی اس کو ریپیٹ کیا تھا. بیز کہتے ہیں انڈے کو، اور انڈا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے. تو بیدا ان کے تو وہ روشن ہو گیا، لن ناظرین، ناظرین یعنی کہ دیکھنے والوں کے لیے ان کا ہاتھ جو تھا وہ اس میں سے ایک نور سا، ایک روشنی جو ہے وہ نکلنا شروع کی. اور قرآن نے آگے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایپ تھا یا کچھ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. قالا، بولے، الملاؤ، سردار، مین سے قوم، قوم کے، فرعون، فرعون کے، ان ہاذا، یہ، الساحر، جادوگر، علیم، علم والا. اب یہ وہ بہتان ہے کہ جب انسان کے پاس بعض اوقات کوئی دلیل یا کوئی ایسی واضح بات نہیں رہتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور انسان کی یہ نفسیات ہے اکثر و بیشتر کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو ایک واقعی حق اور دلائل کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، تو اس کی جب بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ایلیگیشنز جو ہیں وہ لوگ اس کے اوپر مختلف قسم کے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، قریش نے ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگائے، ان کو بھی مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ کہیں ہم قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ان باتوں کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب یہاں پہ ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو اس وقت کام کیا ہے، فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ یہ جو ہے جادوگر ہے، اور اس وقت جو ہے اس نے ہمارے سامنے جو ہے کوئی بہت بڑا علم جو ہے وہ لے کر آیا ہے. یریدو، چاہتا ہے، ان کے یخرجکم، تمہیں نکال دے، من سے اردکم، ارض یعنی کہ تمہاری زمین سے، تمہارے علاقے سے تمہیں نکال دے. فماذا، تو اب کیا، تأمرون، امر سے ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمیں معلوم ہے امر کہتے ہیں کسی چیز کے حکم کو. تو تأمرون کہ تم جو اب کیا حکم دیتے ہو، تم کیا کہتے ہو. یعنی کہ ان کے اس کے جو جادوگر تھے، جنہوں نے اب کہا کہ یہ جو یعنی کہ سردار تھے جو ان کے، جنہوں نے یہ بات بولی، تو سرداروں نے کہا کہ اے فرعون، اب تم جو ہو وہ کیا حکم دیتے ہو موسیٰ کے بارے میں. قالوا، وہ بولے، ارجی، روک لے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل، اور بھیج، فی المدائن. مدائن جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات جیسے ہم نے مدین والے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ایک بیوی سے جو ایک بیٹے تھے، ان کا نام جو تھا وہ مدین تھا، جس سے وہ مدین یعنی کہ اس علاقے کا نام پڑ گیا. تو بیسیکلی کسی شہر کے لیے بھی یہ ورڈ عرب زبان میں شامل ہو گیا. تو مدائن جو ہے شہروں میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کروا دو ان کے بھائی. اور ابھی کے سرداروں نے کہا کہ ان کو اور ان کے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو ابھی روک لو اور منادی کرا دو شہروں میں، حاشرین یعنی کہ اکٹھا کریں. جیسے میدان حشر میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، اسی طرح حاشرین کہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اب ایک منادی کروائی جائے پورے علاقوں میں. یا تو کا کہ تیرے پاس لے آئیں بکلی ہر ساحر علیم، کو بڑے سے بڑا جو جادوگر ہے، جو علم رکھنے والا ہے، ان کو منادی کراؤ کہ اب کیونکہ یہ ایک موسیٰ جو ہے یہ بہت بڑے جادو ہمارے سامنے لے کر آئے، تو اپنے علاقے کے ملک کے پورے کے بڑے منادی کرا دو کہ بڑے سے بڑے جادوگر جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں. وجا، اور آئے، السحرۃ، جادوگر، فرعون کے، قالو، وہ بولے، انا، یقیناً، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، کوئی اجر یا انعام، ان اگر کننا ہوئے، نحن، ہم، الغالبین، غالب. اب انہوں نے اپنی فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم جو ہے وہ غالب ہو گئے یا ہم جو ہے وہ جیت گئے تو ہمارے لیے کوئی انعام بھی ہوگا. تو قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وانکم، اور تم بے شک، لمن، البتہ سے، المقربین، میرے مقرب ہو جاؤ گے، یعنی کہ میرے تم جو سب سے قریبی لوگوں میں تم لوگوں کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. اور ظاہری بات ہے اس دور میں جب کوئی بادشاہ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو اور ان کے جو ان کی شان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا، ان یہ کہ تلکیا، تو ڈال، و اما، اور یا ورنہ، ان یہ کہ نکونا، ہوں، نحنو، ہم، الملکین، ڈالنے والے.
اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ملکین ڈالنے والے، یعنی کہ یہ جادوگروں کی جو لینگویج ہے، بیسکلی جادو جو بھی ہوتا ہے وہ جادو ایکچوئل میں نہیں ہوتا، یعنی کہ اصل میں وہ لوگوں کے اوپر جسٹ لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیپناٹائز کر دیا جاتا ہے، یا ان کو کچھ اس طریقے سے کہ وہ خالی ان کو چیز ایکچوئل میں نہیں ہوتی لیکن وہ نظر آنے لگی ہے، اور اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ القا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ تم جو ہو وہ اپنے منتر ڈالو اور اپنی جو ہے وہ جو جادو کے تمہارے جو بھی کام ہیں ان کو تم کرو تاکہ لوگوں کو ایک دھوکہ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا کہ کالو یا موسیٰ، اما کہا اے موسیٰ، یا ان تلکیا کہ تم ڈالو گے، و اما یا ان یہ کہ نکونا ہوں نحن ہم الملکین ڈالنے والے، قال کہا الکو تم ڈالو، فلما پس جب القو انہوں نے ڈالا، سحرو سحر کر دیا، آیونا آنکھیں، الناسی لوگوں کی، وسترہبو اور انہیں ڈرایا، وسترہبو ہم وہ وجا اور وہ لائے، بسحر جادو عظیم بہت بڑا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں واضح انداز میں جو بات بتا رہا ہے کہ کالا الکو، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو، فلما پس جب الکو انہوں نے ڈالا، سحرو تو سحر کر دیا، عیون یعنی کہ آنکھوں کو جو ہے وہ صرف ہیپناٹائز کر دیا، یا آنکھوں کو جو ہے وہ جادو میں مبتلا کر دیا، اور ان کو وہ چیز جو وہ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ لوگوں کو نظر آنے لگیں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہیں ڈرایا، وَجَاءُوا بِسَحْرٍ عظیم اور وجا اور وہ لائے بسحر عظیم بہت بڑا جادو، یعنی کہ اب انہوں نے جو کام بھی کیا، جب لوگوں کی آنکھوں کو ایک قسم کا سحر ڈال دیا ان کی آنکھوں کے اوپر، تو اس سے جو ان کو نظر آنے لگا اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ڈرنے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وہی بھیجی، الا طرف موسیٰ، موسیٰ کے، ان کے الکی ڈالو عصا کا اپنا عصا، فَإِذَا پس جب ہیا وہ تلکفو نگلنے لگا، تلکفو نگلنے لگا، ماں جو یا فکون جو انہوں نے ڈھکوسلا یا دھوکا تیار کیا تھا وہ ان کو وہ سب کو کھانے لگا، یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ رسیاں جو ہیں وہ کچھ ڈالی تھیں، اور وہ رسیاں جو ہیں کہ وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی تھیں کہ جی یہ جو رسیاں سانپ بن گئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی کی حضرت موسیٰ کو کہ تمہارا یہ جو عصا ہے اس کو پھینکو، اور وہ ایکچوئل میں اژدھا بن گیا، اور اس نے وہ ساری کی ساری رسیاں جو ہیں وہ نگل لیں، اور وہ جو ہے جو انہوں نے ڈھکوسلا تیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ فوقع پس ثابت ہو گیا، الحق کو حق، و بطلا اور باطل ہو گیا، ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، فغلبوا یعنی انہوں نے جو بھی عمل کر رہے تھے وہ پتہ چل گیا کہ وہ سب باطل تھا، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حق بات پر تھے۔ فغلبوا پس مغلوب ہو گئے، ہنالک وہیں، ون قلبو اور وہ لوٹے، یہ قلب سے ہے، قلب کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ دل کو بھی بولا جاتا ہے، دل جو ہے وہ اسی لیے جب یہ دل دھڑکتا ہے تو واپس اپنی جگہ پہ لوٹتا ہے، پمپ جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ ون قلبو اور وہ لوٹے یعنی کہ پلٹے واپس، ساخرین یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں تمام کے تمام جو انہوں نے اپنے جادوگروں نے جتنے بھی اپنے عمل کیے تھے تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ ساخرین یعنی کہ جھٹلائے گئے، یعنی کہ ذلیل ہو گئے، اور ڈیفیٹ ان کو جو ہے وہ مل گئی۔ وہ الکیا اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ الکیا وہ گر گیا، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدہ کرنے والے، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کیونکہ وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ نہایت ہی ماہر جادوگر تھے، اور ان کو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں یعنی کہ جس دور میں حضرت موسیٰ آئے تو اس دور میں سب سے بڑے جو وہاں کے پورے علاقے میں آپ نے ہم نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل میں اس دور میں خاص طور پہ جادو اور اس قسم کے عوامل جو ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ آپ شروع تھا، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے اور ان عوامل کے اوپر جو ہے یہ بیسیکلی پیرا سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے آج کے دور میں آپ کی جو نفسی علوم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیس کے اوپر جو ہے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو خاص بات تھی کہ اس دور میں بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ عربک کے وہ قریش میں اور مکہ میں موجود ہوتے تھے، اور ان کے لیے جو سب سے بڑا توڑ ان کے لیے وہ قرآن پاک کی صورت میں دیا گیا، اور چیلنج دیا گیا کہ کوئی ایک ایسی آیت بھی لا کے دکھا دو تو ہم مان جائیں گے، اور بڑے سے بڑے شاعر جو ہیں وہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکا اور نہ کوئی لا سکا۔ تو اب ان کے سامنے کہا کہ وَأُلْقِيَ کیا اور گر گیا سحرۃ الساجدین، ساحر یعنی کہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے میں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ ہم جو اس وقت عمل کر رہے ہیں وہ تو سب کے سب خالی ڈھکوسلے ہیں، جبکہ جو موسیٰ نے اس وقت کیا ہے وہ یقیناً اس رب العالمین کی طرف سے، اور ایسا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو موسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے۔ قالو وہ بولے آمنا ہم ایمان لائے بھی رب العالمین، اس رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون اور جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ قالا بولا فرعون امن تم کیا تم ایمان لائے بھی اس پر قبل پہلے ان کے اذان لکم، یعنی کہ اذان یہ الف کے اوپر آپ کھڑی الف آ گئی ہے، کھڑی زبر ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اذان اسی ایک ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ اب میں جو ہوں اجازت دوں لکم کہ میری اجازت کے بغیر تم جو ہو وہ کیسے تم نے جو ہے
ایمان لے آئے ہو تم موسیٰ کے اوپر. ان بے شک ہاذا یہ لا مکرن ایک چال ہے مکر تمہ جو تم نے چلی ہے فی المدینتی شہر میں لتخرجوا تاکہ نکال دو منہا یہاں سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوف پس جلد تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا یا تم جان لو گے. یعنی کہ اب تھریٹ دیا فرعون نے اپنے ان تمام جادوگروں کو جو ایمان لے کر آ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سجدے میں گر گئے تھے کہ واقعی یہ جو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں ہم جو ہے ان کے رب کو مانتے ہیں اور یہ موسیٰ اور ہارون کے جو رب ہے وہی اصل میں رب ہے. تو اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. اور حاذا اللہ مکرون اور اصل میں تو یہ موسیٰ اور ہارون کی ایک چال تھی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شہر والوں کو یہاں سے نکال دو منہا اہلہا اس کے رہنے والے فسوف پس جلد ان قریب تعلمون تم اب جان لو گے. لأقطعن منقطع سے یعنی منقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا تو لام کے اوپر زبر ہے اس کا مطلب زور ڈال دیا ضرور اقطعن لا اقطعن کہ ضرور میں کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ و ارجلکم اور تمہارے پاؤں من سے خلاف دوسری طرف سے ثم پھر لا اسلیبنکم اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا اجمعین سب کے سب کو. قالو وہ بولے ان بے شک ہم الی طرف ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ اب ان کو جب اس نے ڈرایا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم کو میں سولی چڑھا دوں گا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تم مار بھی دو گے تو اس سے فرق کیا پڑے گا, ہم نے لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے اور مرنا تو ہے ہی, آج نہیں تو کل مر جائیں گے لیکن ہم ایمان کے ساتھ جو ہے وہ مریں گے. وما اور نہیں تنکمو کہ یہ انتقام سے ہے, وما اور نہیں تنکمو تجھ کو کوئی دشمنی منا ہم سے الا مگر ان یہ کہ امنا ہم ایمان لائے بھی آیاتی نشانیاں ربنا اپنے رب کی لما جب جاتنا آئے ہمارے پاس ربنا ہمارا رب افرق کھول دے یعنی کہ دہانے کھول دے علینا ہم پر صبرن صبر کے وتوفنا اور ہمیں وفات دے مسلمین مسلمان یعنی کہ فرما بردار مارنا اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ہم سے یعنی کہ اور تجھ کو ہم سے دشمنی نہیں مگر صرف یہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائیں. یعنی کہ صرف ان کی نشانیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تو ہم پر یہ ظلم کر رہا ہے, ہم کو تو مار رہا ہے. اور اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ افرغ علینا صبرا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے ہمارے لیے صبر کے دہانے جو ہے وہ دروازے کھول دے وتوفنا مسلمین اور ہم کو مسلمان ہی مارنا وفات دینا یعنی کہ جب تو ہم کو وفات دے تو مسلمان ہی مارنا. تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ایک دفعہ اس کا محاورہ ترجمہ جو ہے وہ سارا کر لیتا ہوں تاکہ اس میں پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ آپ لوگوں کے اس میں کلیئر ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے, نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے, اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے. اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا. ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون میں جہنم کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں, مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اس نے جواب دیا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے, سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو. پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا. فرعون نے جواب دیا ہاں ضرور, اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے. اس پر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں. اس نے کہا تم ہی پھینکو. چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنی عصا پھینکو. پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے. سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا.
فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا کہ ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے ہو، یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو، تو اس کا نتیجہ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے، تم صرف اس غصے میں ہمارے در پہ آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہم اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ اب اپنے مائک اوپن کر کے اگر کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہوں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا ان آیات سے آپ نے کوئی خاص بات سیکھی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہاں یہاں پہ یہ کہ جو ہے نا جو یہ جادوگر تھے، تو اصل بات یہ ہے کہ جب یہ حق جب آتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے لوگ تو اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا جادوگروں نے تو ان کے اوپر بالکل اچھی طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایکچوئل میں جادو نہیں ہے، یہ تو ریئلٹی تھی، اور وہ کیونکہ جادو کر رہے تھے تو وہ اسی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا تو وہ پھر سجدے میں گر گئے، اور اسی لیے پھر وہ اس بات پہ بالکل قائم ہو گئے، کیونکہ اپنے آنکھوں سے انہوں نے حق کو دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے پھر اسی وجہ سے کہا کہ بھلے ان کی جان بھی جائے لیکن اب تو ہمارا حق مل چکا ہے تو ہم تو اسی پہ جمے رہیں گے۔ تو ایک تو یہ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب صحیح چیز آ جائے تو اس کے اوپر ہمیں فوراً اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر دینا چاہیے، مطلب ہمیں فوراً گیو اپ کر دینا چاہیے اور اللہ کے مسلمین مطلب فرما بردار بن جانا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال بھی ہے میرا، میں اگر کوئی تھوڑا سا بتا سکے کہ شروع میں جب یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، جیسے نارملی ہم زیادہ تر جہاں پہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ ختم اللہ علیہ الرحیم، ختم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی کہ یہاں پہ نتبہو کا نام ورڈ استعمال کیا ہے، نتبہو، تو نتبہو جو ہے یہ بھی اس میں یہاں پہ مہر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو میں بھی کوئی تھوڑا سا اس میں کوئی باریک فرق ہو اللہ والا، اگر کسی کو معلوم ہو تو شیئر کرے پلیز۔ میرے پاس تو بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ نے صحیح کہا، جیسے خاتم النبی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسول تھے اور مہر تھے تمام رسولوں کے اوپر، اور انبیاء کی آخری اسٹیمپ تھے، یعنی کہ وہ ایک ورڈ ایسا استعمال کیا گیا جو اسپیسیفکلی مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یتبعو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا طباعت اشاعت، یعنی کہ اردو میں بھی جیسے یہ لفظ آتے ہیں نا کہ ہم کوئی چیز جب کوئی کی طباعت کرتے ہیں یا اشاعت کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ یہ قسم کا اس جیسے پرنٹنگ کے لیے اس میں خاص قسم کی مہریں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربک میں ظاہری بات ہے کوئی بھی لینگویج ہے تو اس کے اندر ایک یہ اور ورڈ جو ہے اس میں زیادہ بہتر انداز میں یا وہ یہاں پہ مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی ٹیکنیکلٹی ہو تو میرے نالج میں تو نہیں ہے۔ باقی آپ لوگ کو، اور دوسرا آپ نے جو شروع میں جیسے آپ نے ایک بات اور کی تھی تو اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کروں گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو جادوگروں کو جب آئے اور ان کے سامنے وہ تمام کے تمام انہوں نے پروسیجر کو دیکھا تو اس چیز میں جس طرح سے انہوں نے منادی کی، اور منادی کرنے کے بعد جو ہے خاص بات کیا تھی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں جب کوئی معاملہ کسی بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ان کی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں یہاں پہ اب ظاہری بات ہے جادو ان کے مائنڈ میں تھا کہ یہ کوئی جادو ہے، کوئی اس قسم کی باتیں، تو تمام جادوگروں کو بلایا گیا اور ان سے کنسلٹ کیا گیا کہ جی یہ ذرا چیک کرو، یہ دیکھو۔ تو شروع میں تو وہ ظاہری بات ہے ہر شخص اپنے زوم میں تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ معاملہ کر دیا تو ہمارا کیا انعام ہوگا، اپنا انعام تک انہوں نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے ایکچوئل میں دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، اور ایکسپرٹس ہی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قریش میں جو بڑے بڑے شاعر موجود تھے جن کی شاعری آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری تمام بکس کے اندر، ہسٹری کی بکس کے اندر وہ شاعری جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ بڑے سے بڑے جو شاعر تھے وہ انہوں نے جب قرآن پاک کو ہر لحاظ سے پرکھ لیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی مطلب شاعری نہیں ہے، یہ کوئی انسانی الفاظ نہیں ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ یا آیات جو ہیں وہ بنا سکیں، جس وجہ سے وہ لوگ سب جو ہے وہ ہینڈز اپ انہوں نے کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی بات سمجھائی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا جتنا بھی عمل تھا، یعنی کہ وہاں پہ جو وہ لوگ جادو کر رہے تھے وہ ریئل میں جادو تھا، اور وہ لوگوں کو صرف نظر آ رہا تھا، یعنی کہ وہ جو ان کی لاٹیاں تھیں وہ لاٹیاں ایکچوئل میں صرف اور صرف جو تھیں وہ ایک ڈھکوسلا تھیں، یعنی کہ وہ سانپ بنی نہیں تھیں، لیکن اس کے برعکس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ واقعی ریئل میں ایک اژدہا تھا، اور اس نے ان کے تمام جو وہ سانپ تھے ان کو وہ نگلنا شروع کر دیا تھا۔ جی آلرائٹ، کوئی اور بات اگر کسی نے شیئر کرنی ہو تو۔ بس اسی طرح سے سلمان بھائی، ہم لوگ کیونکہ ہر کوئی نہ کوئی فرقے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اصل میں ہمارا امتحان بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جب بالکل حق بات ہمیں واضح ہو جائے تو ہم اپنے فرقے کے
پیچھے نہ چلیں، بلکہ جو حق بات ہے اس کے آگے ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ تمام لوگوں سے، باقی اسٹوڈنٹ سے بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ انٹریکٹیو سیشن رکھیں. آپس میں ڈسکشن سے نا ہمارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں، سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور ایک ایک بعض اوقات بات جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اس کے پیچھے معنی موجود ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری کی پوری، آپ دیکھیں ہمیں اس وقت ماضی کی کہاں جو یوں سمجھ لیں کہ تاریخ کے یہ تمام پہلو جو ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہیں. اب یہ سورہ اعراف میں وہ پورے ایک ایک کے انبیاء کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت جو ہے وہ کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے جو ہیں برسائے، وہ بتا رہے ہیں. تو ان سے ہمیں اصل میں اب جو نصیحت لینی ہے، یا نصیحت یہ ہمیں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور قرآن ہم کو یہ سمجھا رہا ہے، ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جادوگر تھے، انہوں نے جب اپنے سامنے حق کو دیکھ لیا تو ایون ان کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ موت آ گئی. ان کو پہلے یعنی کہ خالی اس نے سولی پہ نہیں چڑھایا، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا. یعنی کہ پہلے تو اتنی تکلیف دوں گا. آپ ذرا ہم اپنی ایک انگلی کاٹنے کا بھی تصور کرنے تو آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد ان کو سولی پہ چڑھانے جیسی. لیکن وہ لوگ جو ہے ایمان کے اس لیول پر چلے گئے کہ ہم جو ہے مرنا تو ہے ہی ہم نے، تو ہم جو ہے وہ ایمان کے ساتھ فرما بردار ہوں. بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں صبر عطا فرما. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی ایمان اسی طرح سے مضبوط کرنا ہے. زندگی میں ہمارے سامنے بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ حق بات جو ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مین پوائنٹ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں حق بات جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں کسی بھی بات کے دلائل کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تو وہ دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں پر جو ہے کسی بھی، میں شخصیت کا نام نہیں لیتا، ہمارے پاس یوٹیوب پہ اور بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب لوگوں کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا نا تو وہ ان کو مطلب کنڈیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈیفیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کے سوالوں کے جو لاجک وہ دے رہے ہیں، اس کے سوالوں کا آپ جواب دیں، اور یہی ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہونی چاہیے. یہ جی تھا بالکل. بیٹے جی کہ یہ اگر دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو میں نے سنا ہے کہ مخالف سمت سے اگر کاٹے تو مرتا نہیں انسان، بلکہ اور طریقے سے وہ مرتا ہے. تو اگر دونوں طرف سے کاٹ دیے جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. آنٹی اس کا مجھے تو نہیں پتا نہ، ابھی اس دور میں ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جی اللہ کرے، بہت بڑی کرے. تکلیف ہے. تو مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا کہ اگر ایک سائڈ سم سے دونوں کاٹ دیے جائیں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ باڈی کا جو بلڈ کا فلو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو روکنا شاید مشکل ہو، ایسی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو. لیکن چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن بہت اذیت والی یہ تکلیف ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے یعنی کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وہاں پہ جب صحابہ جو ہیں وہ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کب تیری مدد آئے گی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہذا نصر اللہ من فتح قریب، کہ ان قریب ہی ہے جو اللہ کی مدد ہے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ تم لوگ جو ہو اس بات کو دیکھو کہ اس سے پہلے تمہارے جو قومیں تھیں ان پہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں کہ کہیں پر کسی کا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم پہ کہ لوہے کی کنگیاں جو ہیں وہ ہڈیوں پہ رگڑی جاتی تھیں. ابھی آپ دیکھ لیں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹنا، کسی کو سولی چڑھا دینا. تو ایسی ایسی اذیتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کے باوجود دین کے راستے پر جو ہیں وہ چلے ہیں. تو جب صحابہ کو یہ بات بتائی گئی کہ پھر بھی جو تکلیفیں آ رہی ہیں تو کوئی تکلیفیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بہت قریب ہے. تو اب جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ لیکچر میں سارا سنا ہے. اس میں دو طرح کے رویے ان کے جادوگروں کے آئے ہیں. ایک طرف تو وہ جب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے تو وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بہت سارا انعام چاہیے، تو اس پہ آگے سے اس نے جواب دیا کہ ہاں تم مقربین ہو گئے. اور دوسری طرف جیسے ان پہ حق واضح ہو گیا تو وہ ساتھ ہی جو ہے انہوں نے ان کا دوسرا رویہ آ گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جب انہوں نے حق پہچان لیا تو وہ پھر ان کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ان کو لگاؤ نہیں رہا، ان کی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی. اس طرح کے دو طرح کے رویے ان کے جو ہیں وہ جادوگروں کے اس آیت میں نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح آبزرو کیا. اور یہی دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے لیے انعام کے طلبگار تھے، اور دوسری طرف جب حق سامنے آ گیا تو وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گی، کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس وقت اپنا ذاتی مفاد اور باقی ساری چیزیں جو ہیں بندہ پس سے پش ڈال دے. اور یہی چیز جو ابھی سرفراز بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں بھی، یعنی کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کے بجائے جو ہے وہ کسی نہ کسی مکتب فکر سے وابستہ کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، کوئی سنی ہوں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی مطلب بریلوی ہے، کوئی مدنی والے ہیں، کوئی کچھ ہے، اور کوئی جو ہے وہ حاضر ناظر. مطلب اتنی لوگوں نے اپنے لیے ٹرمز اور یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ نے دیکھیں اینڈ کیا ہوا ہمارے رکوع کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں بس مسلمان مارنا. تو نے اللہ تعالیٰ ہمیں مارنا ہے تو مسلمان ہی مارنا. اور اللہ تعالیٰ پورے
پاک نے جگہ جگہ انسان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بنے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اسی بات کی تعلیم دینی ہے کہ ہم نے مسلمان بننا ہے۔ باقی ہے کہ اہل علم ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت عزت ان کی ہے، اور ہمیں ان سے اپنے اکابرین سے ہمیں بہت علم کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ہر ایک سے سیکھنا چاہیے۔ اور میں تو ہم جس طریقے سے ابھی ہمارا کورس بھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ میں تو اکثر و بیشتر کوئی اختلافی مسئلے ہوتے ہیں میں سارے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو اوپن کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ رائے بھی ہے، یہ رائے بھی ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کو عقل سلیم جیسی نعمت عطا کی ہے، اور آپ خود فیصلہ کر لیں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ جی جی بیٹے، ویسے بھی انہوں نے مانگا صبر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا ان اللہ مع الصابرین، تو انہوں نے صبر مانگا کہ اللہ پاک ہمیں فوت کر مسلمان کی حالت میں اور ان ڈیل دے ہم پہ صبر، تو وہ کتنی پیاری چیز انہوں نے مانگی۔ بالکل بے شک، اور بس یہی ہے کہ اصل چیز یہ جو دنیا میں آپ کو جب صبر آ جاتا ہے، جی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں انسان کو لکھی ہوئی ہیں کہ میں آزماؤں گا تمہیں، مختلف طریقوں سے آزماؤں گا، تو ہم یہ پچھلے تمام اس کو قرآن کو ہم جب دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں صرف یہ یقین دلاتی ہیں کہ اس دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے لیے بہت بڑے انعام کا جو ہے سبب بنتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ بڑی تکلیف بھی انسان کو ملتی ہیں، یعنی کہ بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا جب میں نے وہ آیت ایکسپلین کی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، تو میں نے وہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ مانی لے لیا کہ دنیا میں جو تکلیف ملتی ہیں وہ اس کی وسعت کے مطابق ملتی ہیں، جبکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا، جبکہ دنیا میں بعض اوقات آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی ماں کے سامنے اس کا بچہ مر جاتا ہے تو کیا ماں کے پاس اتنی وسعت سی کہ وہ اس کو برداشت کر سکتی ہو، یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ابھی کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تمام خاندان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں خاندان کے پہ، تو اس کے پاس ایسی کون سی وسعت ہوگی کہ وہ، تو یہ ساری چیزیں یہ سب آزمائش کے وہ قانون ہیں، وہ پہلو ہیں کہ جو انسان کو سمجھنے چاہیے، اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کے لیے یہ ایسے معاملات، ایسے واقعات، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ ہمیں ابھی کرونا وائرس ہم نے پوری دنیا میں دیکھا، یہ سارے معاملات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ہم کو اصل میں وہ جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ شعور دینے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو ذات ہے اگر یہ تکلیفیں ہیں تو آخرت یہ خود تکلیفیں پکار کے کہتی ہیں کہ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ان تکلیفوں کا سدباب جو ہے وہ یا ان کا ازالہ ہو۔ جی، اور بیٹے کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو، بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک ہم ماشاءاللہ۔ تو چلیں میں اب سسٹر عزیز آپ نے کو بھی شروع کر دیا تھا تو اب آپ ہی کنٹینیو کریں تو اگلا رکوع پھر میں آنٹی آپ سے پڑھواتا ہوں، جی پلیز پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ کیا، وا اور، لم نہیں، یہدی ہدایت ملی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یارثونا وارث ہوئے، الارض زمین کے، من بعد من سے بعدی بعد، اہلہا اس کے رہنے والے، ان کے لو اگر نشاؤ ہم چاہتے، اصبناہم تم ان کو پہنچاتے مصیبت، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ونتبعو اور ہم مہر لگا دیتے، علی قلوبہم علی پر قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ لا یسمعون نہ سنتے، تل کا یہ القرى بستیاں، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائیہا من سے انبائیہا اس کی خبریں، وَلَقَدْ جاءتہم اور تحقیق آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی سات واضح نشانیوں کے، فما پس کیا پس نہ کانو تھے لیومنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس وجہ سے، کذبو انہوں نے جھٹلایا، من قبلو اس سے قبل، کذالکا اسی طرح، یتبعو مہر لگاتا ہے، اللہ 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 پر، قلوبی قلب کی جمع دل، الکافرین کافروں کے، وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لی اکثرہم ان میں سے اکثر کو، من احدن کسی عہد پر، وَإِن اور نہ وجدنا ہم نے پایا اکثرہم وَإِن اور یہ کہ وجدنا ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین فاسق، ثم پھر باسنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا پس ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، فانظروا پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، وقالا اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین من سے رب العالمین تمام جہانوں کے، حقیق
قائم ہوں اللہ پر ان یہ کہ لا نہ اقولو میں کہوں اللہ اللہ پر الا مگر الحق حق قد تحقیق یہ تو کم لایا ہوں تمہارے پاس ببینات واضح نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج مائی آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کالا کہا ان کنتا اگر تو جیتا لایا ہے بی آیاتن نشانی فاتی پس لے آ بہا اسے ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے فالکا پس ڈالا اساہو اپنے لاٹھی کو فاذا پس اچانک ہی یا وہ صوبان ازدہا مبین واضح ونزع اور ڈالا اور نکالا یداہو اپنے ہاتھ کو فاذا ہی تو اچانک ہی وہ بیضاؤ سفید تھا یا چمکدار تھا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے کالا کہا الملاؤ سرداروں نے من رکوع مکمل ہو گیا تو جزاک اللہ خیرن. جی آنٹی آپ آگے پڑھ لیں. حمدہ آنٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا کہا الملاؤ سرداروں نے من قوم میں سے فرعون کی انا بے شک ہاذا یہ لساحر البتہ جادوگر ہے علیم خوب علم رکھنے والا یریدو وہ چاہتا ہے ان کے یخرجاکم وہ نکال دے تمہیں من ارضیکم تمہاری زمین سے فماذا تو کیا تو ماذا تو کیا یا مرون تم حکم کیا مشورہ دیتے ہو قالو انہوں نے کہا ارجی ہو انتظار میں رکھو اسے وآخاہ اور اس کے بھائی کو وارسل اور بھیج دو فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے یا تو کا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بکلی ہر ساحرن جادوگر علیم ماہر کو وجاء اور آئے السحراتو جادوگر فرعون کے پاس کالو وہ کہنے لگے انا بے شک لنا ہمارے لیے لا اجرن البتہ اجر انعام ہوگا اجر یعنی انعام ہوگا ان اگر کننا ہوئے ہم نحنو ہم الغالبین غالب کالا اس نے کہا نعم ہاں وانکم اور بے شک تم لمن المقربین لا البتہ میں مقربین میں سے یعنی البتہ مقربین میں سے ہوں گے من میں لا البتہ کالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یہ کہ تلقیا تم ڈالو و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہوں نحنو ہم ہی الملکین ڈالنے والے کالا اس نے کہا القو تم ڈالو فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا سحرو انہوں نے مسحور کر دیا آیون نگاہوں کو الناسی لوگوں کی پس تر حبوہم اور انہوں نے خوفزدہ کر دیا انہیں بجاؤ اور وہ لائے بسحرن جادو عظیم بہت بڑا وأوحینا اور وحی کی ہم نے الہ طرف موسیٰ حضرت موسیٰ کی طرف ان یہ کہ القی پھینکو تم عصا کا یعنی یہ حکم سی کا بھی حکم کا بن جاتا ہے نا القی عصا کا لاٹھی اپنی فیضا تو یکایک فا تو اذا یکایک اچانک ہیا تل کافو وہ نکل رہی تھی ماں اسے جو با فکون وہ کھڑ لائے تھے فوقع تو ثابت ہو گیا الحق حق و باطلا اور باطل ہو گیا ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے فاغلیبو پس مغلوب کر دیے گئے ہنالکا اسی جگہ ون کالابو اور وہ پلٹے ساغرین ذلیل ہو کر وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السحراتو جادوگر ساجدین سجدے میں قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین پر ربی جو رب ہے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون اور ہارون علیہ السلام کا کالا کہا فرعون نے آمنتم ایمان لائے تم بھی اس پر قبلہ اس سے پہلے ان کے آزانہ میں اجازت دوں لکم تمہیں
इन्ना बेशक हाजा ये मकरुन अलबत्ता चाल थी मकर तुमुहुम चाल चली तुमने ये फिल मदीनाती शहर में फी में लतुखरिजू ताकि तुम निकाल कर ले जाओ मिनहा इससे अहलहा इनके रहने वालों को फसौफा बस अनकरीब तालमून तुम जान लोगे ला उकत्ती अन्ना अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा ये इस पे जोर दिया गया ना जरूर अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा ऐ दी यकुम हाथ तुम्हारे व अर्जुलकुम और पांव तुम्हारे मिन खिलाफिन व खालिफ सिम से सुम्मा फिर ला असली बननाकुम अलबत्ता मैं जरूर सूली चढ़ाऊंगा तुम्हें यहाँ भी तकरार है अजमाइन सब के सब को कालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम इला रब्बिना तरफ अपने रब के मुनकालिबून पलटने वाले हैं या जाने वाले हैं वमा और नहीं तनकीमो तुम नाराज होते यानी इंतकाम से निकला ना ये तनकीमो तुम नाराज होते मिन्ना हमसे इल्ला मगर अन ये के आमन्ना ईमान लाए हम भी आयाती निशानियों पर रब्बिना अपने रब की लम्मा जब जा अतना वो आए हमारे पास रब्बना ए हमारे रब अफरिज उंडेल दे या खोल दे अलैना हम पर सब्रन सबर व तवफ़ना और फौत कर हमें मुस्लिमीन इस हाल में कि मैं मुसलमान हूँ। चलिए जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी अहमद आईडी से आप पढ़ लें शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाह भला लन नई यादी रहनुमाई की लीला जीना उनकी जिन्होंने जो यरिसूना वारिस बनते हैं अलर्दा जमीन के मिन बादी बाद हालियास के रहने वालों के अन ये के लो अगर चाहता हम चाहते सब नाउ हम पकड़ लेते उन्हें बिजुनूबी तो वजह उनके गुनाहों के व नदबाऊ और हम मोड़ लगा देते अलग पर नूबीहिम उनके दिलों पे पाऊँ फिर वो ना नहीं यस्माउन वो सुनते। तिल का ये अलकुरा बस्ती है न कुछ हम बयान करते हैं लेकर आपस मिन अंबाया इनकी खबरों में से वलकत और तहकीक जा तुम आए उनके पास रसूलुहुम उनके रसूल बिलबय्यिनात सात वाज़ेह निशानियों के फिर पस ना कानू थे वो मिनु तो वो ईमान लाते बिमा इस पर बिमा बेवजह इसके जो कज़्ज़बू झुठलाया उन्होंने मिन कब इससे पहले कज़ालिका का इसी तरह यदबाऊ वो मोहर लगाता है अल्लाह अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अलकाफरीन दिलों पर अलकाफरीन काफों पे वमा और नहीं वजदना पाया हमने ये अक्सर उनमें से बिन हदीन किसी अहद पर रहीन और ये के वजदना पाया हमने अक्सर उनमें लफासिकीन अलबत्ता फासिक तुमा फिर बसना भेजा हमने मिन बादीन उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना सात निशानियों के इला तरफ फिरौन के मलाई ही और उसके सरदारों के फजालमों पर जुल्म किया उन्होंने दिया उस पर फंजुर फिर देखिए कैसा काना हुआ आकिबत इंजाम अल-मुफसिदीन फसाद करने वालों का वकाला और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने या फिरौन ए फिरौन इन्नी बेशक मैं रसूल हूँ मिन रब्बिल आलमीन की तरफ से हकीकुन कायम हूँ अल्लाह उस पर हम ये के ला नहीं अकूला मैं कहूँ अल्लाही अल्लाह पर इल्ला मगर अलहक सिर्फ हक कद तहकीक जेतकुम लाया हूँ मैं तुम्हारे पास बिबय्यिनात एक वाज़ेह निशानी में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से फारसिल पर भेज दो मैया साथ मेरे बनी इसराइल को काला उसने कहा इन अगर कुंता है तू जेता लाया तू यातिन निशानियाँ सात निशानी पाती पर पेश कर दिया इसको इन अगर कुंता है तो मिन सादिकीन सच्चों में से फ़अल्का पस डाला मूसा अलैहिस्सलाम ने अताहु अपनी लाठी फैज़ा तो यकजक किया वो सुबानुन अज़्ज़हा थी मुबीन वाज़िया व नज़ा और निकाला यदाहु हाथ अपना फैज़ा तो यकजक किया वो बैदाहु सफ़ेद चमकता हुआ था लिन नाज़रीन देखने वालों के लिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। जी सिस्टर नसरीन आगे आप पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल मलाउ मिन कौमी फिरौना इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम कहा सरदारों ने फिरौन की कौम के इन्ना बेशक हाज़ा ये साहिरुन जादू है अलीमुन बहुत इल्म वाला जादूगर है अलीमुन इल्म वाला युरीदु ये चाहता है आई ये के युखरिजाकुम के निकाल दे तुम्हें मिन अर्दिकुम तुम्हारी जमीन से फमाजा फिर अब क्या तामुरून तुम फैसला करते हो या हुक्म देते हो। आलू कहा अर्जिह
ارجح مہلت دے اسے واخاہو اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج دے فی المدائنی شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، یا تو کا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بکلی ہر ساحرن علیم ہر علم والے جادوگر، وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا تو انہوں نے کہا انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرن انعام ہوگا، ان کننا اگر ہوں گے نحنو ہم غالبین غلبہ پانے والے، قالا کہا نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لمن المقربین میرے مقربوں میں سے ہوں گے، قالوا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما پہلے ان تلکیا تو پھینکے گا، و اما یا پہلے ان نکونا ہم ہوں نحن الملکین پھینکنے والے، قالا کہا الکو تم پھینکو، فلما پھر جب پھینکا ساحرو جادو سحر نے آیون الناسی لوگوں کی آنکھوں کو الکو ڈالا ساحرو جادو آیون الناسی لوگوں کی آنکھوں میں، وسترہبوہم وہ خوفزدہ ہو گئے، وجاؤ اور وہ آ گئے بسحرن اور وہ لے آئے بسحرن عظیم بہت بڑا جادو، اور پھر اوحینا ہم نے وحی کی الا موسیٰ کی طرف ان یہ کہ الکی تو ڈال عصا کا اپنا عصا، فیضا اچانک کیا وہ تلقفو ہو گیا ماں تلقفو وہ ہو گیا وہ نگلنے لگا ماں جو یافکون انہوں نے دکھایا تھا یا انہوں نے بنایا تھا، فواقع الحق اور حق واقع ہو گیا واضح ہو گیا یا حق ثابت ہو گیا، وباطل اور باطل بھی ماں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، فغلبوا بس وہ مغلوب ہو گئے. نہیں یہ ذرا اسکرین چلی گئی ہے، ہاں جی، فغلبوا پس وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک یہاں، ون کالبو اور وہ لوٹے صاغرین سہارا پانے والوں کی طرح یا نقصان کمزوروں کی طرح، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور سجدے میں گر پڑے جادو، وَأُلْقِيَ اور گر پڑے سحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں، قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین اپنے رب پر، ربی موسیٰ کے رب پر، وہارون اور ہارون کے رب پر، ہاں جی، قالا کہا فرعون نے آمنتم کیا تم ایمان لے آئے ہو بھی اس پر قبلہ اس سے پہلے ان کے آذانا میں اجازت دوں لکم تمہیں انا بلا شبہ حاضہ یہ لمکرن تدبیر ہے مکر تموہ جو تم نے چلی ہے فی المدینہ تی اس شہر میں لتخرجوا تاکہ تم نکالو منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوفا ان قریب تم تعلمون جان لو گے، لا اقتی انا میں ضرور کاٹ ڈالوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف مخالف سم سے، ثم پھر لأصلبنکم میں سولی پر لٹکا دوں گا تمہیں اجمعین سب کو، قالوا انہوں نے کہا انا بے شک الا طرف ربنا اپنے رب کی منقلبون ہم لوٹنے والے ہیں، وما اور نہیں تنقموا تمہاری دشمنی منا ہم سے الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے بھی آیاتی نشانیوں پر ربنا اپنے رب کی، لما جب جاءتنا وہ آ گئی ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب افریق تو ڈال دے علینا ہم پر صبر وتوفنا اور تو فوت کر ہمیں مسلمین مسلمان بنا کر، وقالا جی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تو شروع سے اب آپ پڑھ لیں سسٹر رفت، اور یہ ابھی ہمارے پاس 3 ہینڈ ریز ہیں تو ابھی ہم لاسٹ ٹائم پڑھیں گے تو یہ اب میں سبق جو ہے آپ تینوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا. جی پڑھیے گا پلیز شروع سے. شیطان الرجیم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا واو اور لم نہیں، یاہد کیا ہدایت دی للذین ان لوگوں کو یارثون جو وارث بن بیٹھے تھے، یارثون الارض جو زمین پر وارث تھے، من کے بعد من اس کے بعد اہلہا رہنے والوں کے، ان کے لو اگر نشاؤ ہم چاہتے، اسبناہم ہم ان کے نہ ہم سب سزا دیتے،
बेज़ुनूबिहिम हिम उन असबनाहुम उनको, और बेज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों का, बेज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों का, असबनाहुम यानी कि हम उनको, मुसीबत में डालते उनको, उनके गुनाहों के सबब। हाँ, उनको नहीं, मैं हुम और हिम को बोल रही हूँ ना, हुम उनको, हिम उनके गुनाहों को, ठीक है। जी। हम सजा देते उनको बेज़ुनूबिहिम, बे ज़ुनूब गुनाहों, ज़ुनूब गुनाह, हिम उनके, वा और बे का मतलब है सबब, बे का मतलब है सबब, यानी कि उनके गुनाहों के सबब। की वजह, गुनाहों की वजह से। जी। वाव और नतबाओ मोहर लगाते अला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम फिर वो, ला नहीं, यस्माउन फिर वो ना सुनते, तिलकल कुरा ये बस्तियां हैं, नकुस्सो बयान करते हैं, अलैका आप पर, मिन अंबाएहा उनकी खबरों से, बालाकद और अलबत्ता तहकीक, जाअत हम आए उनके पास, हम उनकी, रसूलुहुम उनके रसूल, बिल बैयिनात वाज़िया निशानियों के साथ, फमा पस जो ये ठहरिए, इस, हाँ अब आइए वो सक्री मेरे ना, फमा कानू पस नहीं, कानू थे, लियोमेनु के ईमान लाते, बिमा इस वजह से, कज़्ज़बू झुटला चुके थे, मिन इस कबल इससे कबल, कज़ालिका ये इसी तरह, यतबाउ मोहर लगाता है, यतबाउल्लाह अल्लाह मोहर लगाता है, अला कुलूबिल काफिरीन काफरों के दिलों पर, वमा वजदना और वमा वजदना आएगा, हाँ, वाओ और माँ नहीं, वजदना पाया ना हमने, ले अक्सरिहिम उनमें से अक्सर को, मिन उनमें से अक्सर के लिए, मिन इसमें आहदिन कोई अहद, कोई ले होगा, मिन इस उनमें से अक्सरियत को के लिए कोई अहद, वा और इन मगर, वजदना पाया ना हमने, अक्सरा हम उनमें से अक्सर को, लफासिकीन अलबत्ता फासिक, सुम्मा फिर बासना भेजा हमने, मिम बादहिम उसके बाद, उनके बाद, मूसा को बेआयातिना अपनी आयात के साथ, इला फिरौन की तरफ, व मलाइही उसके सरदारों की तरफ, फज़लमू बस जुल्म किया उन्होंने, बेहा इन पर, फंजुर फिर देखा, कैसा अंजाम, कैफा काना हुआ आकिबतुल मुफसिदीन उन फसाद फैलाने फसादियों का अंजाम, जज़ाकल्लाह। आगे ये आकिबतुल अंजाम, ये आप सही बता रही हैं, और मुफसिदीन फसाद करने वाले। तो अब आगे आप पढ़ लें सिस्टर रुखसाना जी। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम वक़ाला मूसा और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, या फ़िरौन ए फ़िरौन, इन्नी बेशक मैं रसूल हूँ मैं रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से, हकीकुन हक है अल्लाह पर, अल्लाह ये कि अकूला मैं कहूँ, अल्लाह ही अल्लाह पर, इल्लल्लाह हक सवाए हक के, कद यकीनन जितुकुम मैं आ गया तुम्हारे पास, बिबय्यिनातिन रोशन निशानियाँ लेकर, मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, फ़अरसिल पस भेजो, माया मेरे साथ बनी इसराइल को, कौला उसने कहा, इन कुंता अगर तू है, जेता आया बि आयात के साथ, फाती बस ले या बिहा इसको, इन अगर कुंता तू है, मिनस स्वादिकीन अगर तुम सच्चों में से है, फ़अल्का बस उसने डाला, असाहु अपना असा अपनी लाठी, फ़ाइज़ा यकायक है या वो सुबानुम मुबीन वाज़िया अज़दहा हो गया, व नज़ा फिर उसने निकाला, यदाहु अपने हाथ को, फ़ाइज़ा बस यकायक है या वो बेज़ाउ रोशन हो गया, लिन नाज़रीन देखने वालों के लिए, क़ालल मलाउ कहा सरदारों ने, मिन कौम फ़िरौन कौम फ़िरौन से, इन्ना बेशक हाज़ा ये ला साहिरुन अलीम
البتہ یہ بہت ماہر جادوگر ہے. یرید وہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ وہ نکالے تم کو من ارضکم تمہاری زمین میں سے. فما پس ذات تعمرون کیا تمہارا خیال ہے؟ قالوا انہوں نے کہا ارجع مولت دے واخاہو اس کے بھائی کو، ارجع اسے واخاہو اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج فی المدائن شہر میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، یا تو کا وہ لائے بکل تمام ساحر علیم ماہر جادوگر. وجاء السحرۃ اور آگے ماہر جادوگر فرعون قالو فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرن اجر ہے، معاوضہ ہوگا، ان یہ کہ کننا ہم ہوں، نحنو کننا بے شک ہم ہوں، الغالبین غلبہ پانے والے. قالا اس نے کہا نعم ہاں، وانکم اور بے شک تم لمن المقربین البتہ مقربین میں سے ہوگے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا ان تلقیہا تو ڈال، و اما یا ان نکونا یا ہم ہوں، نحن الملقین یا ہم ڈالنے والے ہوں. قالا اس نے کہا القو ڈالو، فلما پس جب القو انہوں نے ڈالا، سحروا جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی نظروں پر، واسترہبوا وہ ڈر گئے، واسترہبوہم وہ ڈر گئے اس سے، وجاءوا وہ آئے بسحر عظیم بہت بڑے جادو کے ساتھ. واوحینا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، یہ کہ القے ڈالے عصا کا اپنے عصا کو، فیضا پس یکا یک ہیا وہ تلقف وہ نکلنے لگا، ما یافکون جو انہوں نے ڈالا تھا. ووقع الحق آپ نے اچھا پڑھا ہے. آگے سسٹر رفعت ممتاز آپ پڑھ لیں پلیز، مائک اوپن کر لیں. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. فوقع بس ثابت ہو گیا، الحق حق، و بدل اور باطل ہو گیا، ماں جو کان وہ تھے یعملون عمل کرتے، غلبوا تو مغلوب ہو گئے، ہنالک جہاں انقلبوا اور وہ لوٹے، صاغرین سب ذلیل ہو کر، القیا اور گرا دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے کی حالت میں. قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ اور موسیٰ کے رب، و ہارون اور ہارون کے رب. قال کہا فرعون نے آمنتم کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل اس سے پہلے ان آدنا میں اجازت دوں تمہیں، لکم تم کو، انا بے شک حاضر مکرن یقیناً میں ایک چال ہے، مگر تم جو چلی ہے، یعنی جو چال چلی ہے، مدینہ کی شہر میں، لتخرجوا کہ تاکہ تم کو نکال دے، منہا اس شہر سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوف قریب تعلمون تم سب جان لو گے، لأقطعن میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف چیز میں، ثم پھر لا اسلمنکم یقیناً میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین سب کو. قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، اما اور نہیں تنقمون تو بدلہ لے رہا ہے، منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے، آیاتنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءتنا آئی ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا فوت کر ہمیں، مسلمین اس حال ہم تیرے فرما بردار ہوں. چلیں ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.